مشائخ نظام، علماء کرام، میرے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ میں تھوڑے سامنے کوئی اپنے علم دے خزانے لٹاؤن نہیں آیا، میں صرف تم دسن آیا کہ اگر کوئی نبی پاک دے نال غداری کردا تو میں اس کو پوچھنا کہ قیامت دے شفا کہنے کو منظر اس دنیا سے چھو غداری کر رہے سے، لالچی بن رہے سے، عہدے بھی لے لے سے، لیکن قبر تو لے کے حشر تک ہر جگہ تو نبی پاک دی ضرورت ہی محسوس ہوتی، اور تو اپنی زندگی ہوتے ہائے میں کس طرح گزاری۔ میرے بھائیوں بہت ساری طرح ہے، ایک طرح لوگوں نے مشہور کر دیتا کہ ساتھ ہی نے دو دھڑے نے ایک ہی دھڑا، اور میں آگیا کہ پوری دنیا دے بھی ایک دھڑا کے جڑا آتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ ایک ہی دھڑا نا، ایک ہی کلمہ، ایک ہی خدا، ایک ہی رسول۔ جس وقت ایک نماز ہوئے، ایک خدا ہوئے، ایک قرآن ہوئے، ایک رسول ہوئے، تو کس طرح دھڑے بٹ سکتا ہے؟ انہیں بڑھتا دھڑے۔ یہ منافق لوگ جڑے ہیں، یہ وہ لوگ جو افواہ اڑائے گئے ہیں، اور ایسی گل کوئی نہیں۔ دو یاد میں یہ کرنا چاہنا کہ میرے بیٹا دس گیا تو انہوں کہ لالچی بندہ ہمیشہ راتی ملاقاتاں کرتا، چھپ کی ملاقاتاں کرتا، جگہ تبدیل کر کے ملاقاتاں کرتا۔ تو سب دیکھے ہو جی بہت ساری جگہ دیتے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ جھولی سے پا کے پہن کے اٹھیندے۔ میں تانوں دس دیواں، اگے قبلہ شاہ صاحب فرما گئے کہ حضور انگریزاں دی، حضور شیخ الاسلام نے انگریزاں دا برینڈ چیک آگ اتار اور آکھا کہ میں جتنے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں اسے تھوڑا کوئی نام نہیں، ڈر بھی کوئی نہیں، جھاگا ہی کوئی نہیں۔ میں رستے تے آ رہا ہستے ایک میڈیا نے پوچھ رہا کہ مقصد لے کے آ رہے ہو؟ کہا کہ مقصد ہے آمن دا، سادہ مقصد بھائیو کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، سادہ مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا دس والے آیا کہ اصل نبی دے غلامات ہے، تسے نبی غلام ہو، سادہ اور کیا مقصد ہو سکتا؟ کچھ لوگ آگ دن کہ تسا اپنی تعریف ہٹ گئے ہو، اللہ نہ کرے، اللہ جہارہ ہی نہ لکھایا کہ میں ناموس رسالت دی تعریف ہٹ ونجا، جو ختم نبوت ہے تعریف ہٹ ونجا، اللہ منو دل بھی نہ دے کہ میرے بھائیوں میری وسیع نصیحت یاد رکھیں، اتھو جا کے گلہ بھول نہیں بڑی نہیں دوئے نہیں دسنا ہے کہ سارا دین جڑا ہے وہ محمد رسول اللہ کا دسے ہے۔ میں یہ بھی باتیں کرتا ہوں علماء کرام کے سامنے زبان کھولنا میں گستاخی سمجھنا، میں دعوے نہ کہنا مولیہ کو پوچھ لو، عالمہ کو پوچھ لو، پیرہ کو پوچھ لو کہ انہا مردودہ دا نہ خدا تے ایمان ہے، نہ قرآن تے ایمان ہے، نہ رسول تے ایمان ہے۔ دیکھ لو، پوچھ لو کہ یہ اللہ دے ایمان ہوئے ہی نہ دا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ آخری نبی ہے، اس تو بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ آخری مرد قادیانی نبی۔ اور میں چیلنج کرنا کہ قیامت والے دن قادیانی ملنے کو شفاعت کرا کے میں لکھایا ہے تصویر۔ اگر نبی پاک کا ایک غلام ہے، نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا ہے،
اس دا پیر کامل ہی قبر تو دا سوال جواب ہی دا پیر زندہ نہیں تھی تکلیف نہیں ہو دینا. تو اپنے نام کیوں لے کے ویسے ایک واقعہ میں ہوٹ بیان کر دینا. معظم الحق صاحب معظم آباد سے تشریف فرمائے. انہوں نے دادا صاحب کی شادی دے اتے حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھا ہے کہ نبی پاک، لفظ بڑا تھوڑے جا لیکن غور کرنا رہا، کہ نبی پاک نے خواب پر زیارت کرائی اور فرمایا کمر الدین اپنے مریدہ سارے نو سنبھالی لینا ہے نا. میں عرض کہتے غلام سارے حاضر ہیں. پھر فرمایا کہ ویکھے کوئی رہ نہ بنے، کوئی رہ نہ بنے. آپ کا لفظ آ غلامہ دا، غلام قادیانی نہیں، غلام رسول ہے. نبی پاک دے غلام ہے، نبی پاک دے غلامہ دے غلام ہے. تو میں عرض کر سا تھوڑی خدمت دیکھے کہ خبردار نبی پاک دی شان گستاخی نہ سنیا ہے نہ برداشت کریا. کوئی من کہنا ہے کہ جی یہ ڈر گیا، کوئی کہنا ہے وک گیا، کوئی کہنا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی کوئی. میں آگا کہ ڈیل انہوں کو پوچھو کہ جڑے ڈیل کرے جی میں آج تک ڈیل کیتی نہیں، میں تک پتہ ہی نہیں ڈیل کی ہوگی. ایک گل ہور میں عرض کرنا ضروری چاہیے کہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات دے، پوری دنیا دے خزانے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جتنے ملک ہیں پاکستان ہندوستان سمیت جتنے بھی ہیں ملک، انہیں سارے میل کے خزانے میرے اگے رکھ دو تو میرے ضمیر کا سودا کر لو. اگر میں وک بنیا، اگر میں خزانے دی لالچ آ بنیا تو پھر ماں سے بشک میں اڑا دے. میں پوری دنیا کے خزانے نو ٹھوکر بھرے نا. میں کی تو ڈیل کرتا انہاں دے نال، میں کی میں لالچی بن سکتا. اگر میں لالچی بنا، کہ شاہ صاحب فرما گئے نا کہ حضرت تو گورنمنٹ برطانیہ نے چیک آگے جلا دیتا. اگر میں لالچی بنا ڈیل کرا اپنے پیو دی تعلیم تو پھر بنیا تو پھر کیڑا منہ لے کے میں پیو دادے دی قبر دے واسا. وہ تو آخر کیا سا انگریز دی بلینڈ چیک ساڑ دیتے ہیں. تو صرف پاکستان میں چند کروڑ یا چند لاکھ یا چند ہزار دی بھی وکیاں کہ منہ لے کے آیا تو میرے کو میں ڈر لگتا. اس واسطے میں یہ سوچ ہی نہ سکتا. تو سے بھی نہ سوچا ہے بشک میرا ہاتھ کھڑا نہیں. اللہ کی قسم پوری دنیا کو میں خرید کے بکھائے. کوئی پیدا نہیں ہوا بادشاہ، کوئی پیدا نہیں ہوا صدر، کوئی پیدا نہیں ہوا وزیر اعظم، کوئی پیدا نہیں ہوا وزیر خزانہ جڑا میں خرید. میں کوئی خرید نہیں سکتا. یہ دماغ میں جو کٹ جڑا یہ دراغ کے نا کہ وہ ویک گیا یا ڈیل کر گیا تو جب کوئی جھوٹ ہے چل کرنا سال شریف تو پوچھ رہا ہوں. میں قرآن پاک دی ایک آیت دیتے ہاتھ رکھ کے حلف دے سکنا کہ زندگی مک سکتی ہے، میرا ضمیر نہیں مک سکتا. سارے اتحان کا کوئی مقصد دنیاوی نہیں. آگے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں
کہ سارا مقصد اتنا دنیاوی نہیں، سارا مقصد صرف یہ کہ تھانوں دسن واسطے کہ اس وقت بڑے بڑے فریب، بڑی بڑی لالچاں، بڑی بڑی گلاں ہو رہی ہیں، فلانا وک گیا، فلانا جھک گیا. میں تو عرض کرتا ہوں کہ نہ میں جھک سکتا، نہ میں وک سکتا، نہ میں ڈک سکتا. سبحان اللہ. میں ایک مسجد کھلو کے وہ مینار تو اعلان کر سکتا کہ دنیا سے کوئی طاقت میں ڈرا دے، کوئی جھکا دے، ڈرا سے کوئی میں خرید لے. تو میں گل نہ سارا نہیں مان لیتا کہ اگر نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی غلط گلا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تھانوں مینوں سب مسلمانوں نبی پاک کا غلام بنایا اور نبی پاک کی غلامی دے وچ ہی رویے اور زندگی بسر کی.